السلام علیکم۔ ایران کے خلاف محاذ تیار ہو چکا، ہر محاذ پہ ہم نے تیاری کر لی ہے، بس حملے کا انتظار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بیانات پورا ہفتہ ہم سنتے آتے رہے، لیکن اب کیا ہوا؟ اچانک اس نے اپنا فیصلہ موڑ لیا، چینج کر دیا۔ کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ایران میں کوئی پانسی نہیں ہو رہی، کوئی قتل عام نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم ایران پر اب حملہ نہیں کرتے۔ کیوں اس نے ایسے اسٹیٹمنٹ دی؟ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا ان دھمکیوں کے پیچھے، اور وہ یہ تھا کہ ایران اپنے فیصلے سے، ایران جو کچھ کر رہا ہے ان سب کچھ سے ہٹ جائے، لیکن ایران نہیں ہٹا۔ ایران کا پہلی ہی یہ جو فیصلہ تھا اسی پر ہی ایران قائم و دائم رہا، اور ایران نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کیوں یاد آیا کہ ایران اس پر ہم حملہ نہیں کر رہے؟ وہ تو بہت اچھا ملک، ذرا دیکھ لیجئے۔ یہی ہیں امریکہ کی ہتھ کنڈے، پہلے انڈر پریشر کر دیتے ہیں، ذہنی طور پر شکست دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شکست نہیں مان رہے تو آپ کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ افغانستان کو چھوڑ دیا، اب ایران کو بھی ہی یہ چھوڑ دیں گے آخرکار مجبوراً۔ اور ایران اس وقت جب یہ چھوڑیں گے، ایران ایٹم بم بھی بنا دے گا۔ اب ایران کے ساتھ امریکہ کا جو بیسک پرابلم ہے، جو بیسک مسئلہ ہے، وہ کیا چل رہا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایران ایک بہت بڑا درد سر ہے۔ ایران نے جیسے یہ معاملہ شروع ہوا، ایران نے سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ کیا کی تھی کہ دریائے ہرموز ہے وہ ہم بند کر دیں گے۔ یہ جو ہرموز کا ایریا ہے نا سمندر میں، یہ بہت اہم ایریا ہے تجارت کے لیے، بند کر دیں گے۔ ایران قریب ہے۔ قطر نے جو گیس نکالا ہے سمندر میں، وہ ایران اور قطر کا مشترکہ ہے۔ قطر بہت فائدہ اٹھا رہا ہے اسے، ایران کو بھی اس کا فائدہ آ رہا ہے۔ ایران نے کہا کہ اگر کسی نے حملہ کیا امریکہ نے قطر کی مدد سے، تو سب سے پہلے اس کو اڑایا جائے گا۔ العدید جو ہوائی اڈہ ہیں اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کیوں نشانہ بنایا جائے گا اس کو؟ کیونکہ وہ امریکہ کی ہیں قطر میں، اور امریکہ اب قطر میں ایک ایسا ادارہ بنا رہی ہے، ایک ایسا اڈہ بنا رہا ہے جو پورے عرب ممالک کی حفاظت کرے گا۔ امریکہ یہ ایسا نہیں کر رہا عرب کی حفاظت، پیسوں کے لیے کر رہا ہے، ان سے پیسے لے رہی ہے۔ ایک چیز جو 5 روپے کیوں نہ، امریکہ عرب سے 100 روپے اس کی لے رہی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے قیمت لگی ہے، اور یہ قیمت کوئی چھوٹی موٹی قیمت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں ملینز ڈالر نہیں ہے، ارب خرب ڈالر ہے، کربوں میں ہے، کربوں میں یہ حساب کتاب، بلینز، 600 خرب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ 600 خرب کا ہم اسلحہ دیں گے۔ 600 خرب کا کتنا کوئی اسلحہ ہوگا یار؟ اور وہ اسلحہ نہیں ہے جو امریکہ پہلے تیار کر چکا ہے، اب تیار کر رہے ہیں امریکہ، جو پہلے تیار ہو چکا ہے وہی اسلحہ ہے، وہی جو جدید ہے۔ امریکہ اپنا جدید اسلحہ کسی کو نہیں دیتا۔ اگر ایک انہوں نے ہتھیار بنایا ہے، وہ ہتھیار کسی کو اس وقت نہیں دیتے جب تک کہ اس ہتھیار کے متبادل کوئی ہتھیار نہ بنا لے۔ اب ایک ایسا میزائل ہے جس کو ریڈار کوئی بھی چیز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو اب امریکہ اس وقت تک وہ میزائل نہیں دے گا کسی کو جب تک کہ امریکہ خود اس مسئلے کا حل نہ نکالے، کیونکہ کل وہ ان کے خلاف بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہے امریکہ کی بہترین پالیسی، یہی ہے امریکہ کی وہ پالیسی جس کی وجہ سے اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں۔ دیکھ لے ذرا سا جو وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، یار ان کا دشمنی، ان کی دوستی ایک ہی برابر ہے، یہ سام کتنے دوستی کرو گے پھر بگاڑے گا، دشمنی کرو گے پھر بگاڑے گا۔ لیکن اگر انہیں پر نظر جمائے رکھے آپ نے تو شاید کہ آپ کامیاب ہو سکتے، جیسا کہ ایران نے اب نظر جمائی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ڈالر کی جراداری ہیں، پیٹرو ڈالر کے معاہدے، اس جیسے بہترین معاہدے کیے ہیں انہوں نے، اور اپنی اکانومی کو محفوظ کیا ہوا ہے کافی حد تک۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا 100%، کیونکہ اس طرح کی سپر پاور آتی رہی ہے اور پھر اس زمین سے مٹتے ہوئے دیکھے جا چکے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اکانومی ہے، ایک بہت اسٹیبلشڈ اکانومی ہے، بہت بہترین اکانومی ہے امریکہ کی، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے، تو اگر ان کے ساتھ انہیں کے ویسے انہیں کے پنگے لیں گے تو پھر تو ایک ایسے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایران ہے، پاکستان ہے، اس طرح کے ممالک، عام بڑے ممالک ہو، فرانس، جرمنی جیسے ممالک ہو، وہ پنگا لے لے ایک حد تک
بات ان کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ممالک بھی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ پابندی عائد کر لیتا ہے۔ پابندی امریکہ کیسے عائد کرتا ہے؟ وہ ممالک جو امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، بہت سارے ممالک امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب امریکہ گرین لینڈ پر ان کے جو نظریے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ امریکہ کا جو پہلا صدر تھا میکرو، اس کا نظریہ لے کر آیا ہیں وہاں پر، کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہمارے نزدیک ممالک ہیں ان میں آپ ہاتھ پیری نہیں کریں گے، جو تمہارے نزدیک ان میں میں نہیں کروں گا۔ یورپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا نہیں، کیونکہ برطانیہ کا پہلی حکومت تھا وہاں پہ۔ جو گرین لینڈ ہے وہ امریکہ کے نزدیک علاقہ ہے، یہ بات پکی ہے۔ تو اب گرین لینڈ امریکہ کے نزدیک ہے، اب یورپ کیسے بچا سکتے ہیں اس کو؟ یہ امپاسبل ہے کہ یورپ اس کو بچا سکے، نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے یورپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم اس کو نہیں بچا سکتے، چھوڑ دینا پڑے گا یورپ کو بھی یہ گرین لینڈ۔ یہ جو کچھ دن پہلے اس پر منی ولاگ بنایا تھا کہ نیٹو کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مستقبل ایسا ہی رہے جیسا کہ ہے امریکہ کے مفادات بس، کیونکہ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک ایسا تنظیم ٹوٹ جائے جیسے میرا فائدہ ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا جس طرح سے آج یورپ، یہ جو قرآن پاک کی جو آیت ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اور اپنے ایسے نہیں کہ تو اب امریکہ کے رحم و کرم پہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یورپ بھی اس کے رحم و کرم پر آ جائے، اور وہ وقت آنے والا ہی ہے، ان کو آپس میں لڑا دیں گے، پھر یہ بھی امریکہ سے مدد کی بھیک مانگیں گے تاکہ رشیا سے بچ جائے، لیکن رشیا ایسا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ صرف یوکرین سے فارغ ہو جائے اتنا صبر ہے، پھر اس کے بعد یہ پولینڈ، سوئٹزرلینڈ، یہ جو ممالک ہیں نا جو اپنی حفاظت، ان کے پاس بندوق ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ان کے سامنے۔ رشیا نے سب کو ایک ایک کر کے ہتھیار لینا ہے۔ ہاں ایک صورت میں ان کو معافی مل سکتی ہے، اور وہ ہے کہ نیٹو سے دستبردار ہو جائے، امریکہ سے ہاتھ تھام لے۔ اگر یوکرین پر پوری طرح قبضہ جما لیتا ہے رشیا، یقیناً کہ 60% تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، باقی 40% رہتا ہے، تو وہاں پر جو گندم اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہ جو رشیا ہے، امریکہ ہے، جو یہ لوگ ہیں نا، یہ قبضہ جمانے کے بعد یہ ان لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں، آرام سکون دیتے ہیں، تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائے، اور ان کی جو رجیم ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، ان کو نست و نابود کر دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں اگر ایک جگہ پر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ساری زندگی حکومت نہیں کرنی، ہم نے ایک دن چھوڑنا ہے، اس کے خلاف پھر یہ قدم اٹھاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ساری زندگی میری حکومت نہیں رہی، تو افغانستان میں ظلم و ستم کرتے رہے۔ وینزویلا پر دیکھ لے، امریکہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف حکومت چینج کے لیے اپنے مفادات حاصل کر لیے۔ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ کوئی ظلم و ستم نہیں کرے گا، اس کو اپنے اندر شامل کرے گا، سمو دے گا کہ یہ بھی امریکہ ہے، بس ہمارے ہی جیسے۔ اب افغانیوں کو آپ کیسے امریکہ بنا سکتے ہیں؟ وہ تو ہیں مسلمان، وہ تو اسلام کے سپہ سالار ہیں، اسلام کے مجاہد ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک کی خبر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا ایران کے حوالے سے، ایران پر کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ کریں کہ ایران کی حفاظت ہو۔ یہ جو ہمارے جو سیٹس بنے ہوئے شیعہ سنی، ان سے بالا تر ہو کر سوچیے، اس لیے کہ آج شیعہ کو مار رہے ہیں، ہم سنی خوش ہیں، کل سنی کو بھی مانیں گے، وہ خوش ہوں گے، لہٰذا یہ جھگڑا ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور ہمیں دوبارہ سے ایک امت بننا ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اس وطن پہ اترے وہ فصل گل، کسی اندیشے زوال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔